کوئی کرسی ہے ہمیں ادھر میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. صلی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشى فی حاجت اخیہ المسلم کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنۃ ومحا عنہ 70 سیئا. صلوات پڑھیں محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد ہمارا جو سلسلے گفتگو چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ در حالی کہ ہماری کتاب کا 15واں درس ہے، اس درس کا صرف ایک حصہ ہے. وہ حصہ یہ تھا کہ ائمہ علیہم السلام نے رسول خدا کے بعد دین کی ترویج میں اور دین کی حفاظت میں اور انحرافی افکار سے مقابلے میں کیا نمایاں کارنامے انجام دیے. اس کو جاننے کے لیے ہم نے ایک ساختار بنایا، ایک چارچوب بنایا. وہ چارچوب یہ ہے کہ ہر امام سے 3 باتیں، 3 اصول ائمہ کی زندگی میں حاکم تھے. اس کے بارے میں ہم نے غور و فکر کے اور ہر امام کی زندگی میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی. ایک یہ کہ ہر امام اپنی امامت کی شائستگی کا اعلان کرتا تھا کہ میں امام برحق ہوں، اس معاملے میں کوئی تخیہ نہیں. دوسرے، کبھی ظالم حاکم کا کوئی امام ساتھ نہیں دیتا تھا. تیسرے، بادشاہان وقت اور انحرافی فرقے اور شیعوں کے تفرقے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ائمہ علیہم السلام کچھ روش اپنی زندگی میں اختیار کرتے تھے حالات کے اعتبار سے. اور یہی چیزیں ہمارے لیے بھی کیا ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دین کی حمایت کرنا چاہیں، حفاظت کرنا چاہیں، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دور کس امام کے دور سے ملتا جلتا ہے. کفر و شرک اگر پھیل رہا ہے تو گویا ہم رسول خدا کے زمانے میں ہیں. نفاق کا دور ہے تو ہم حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہیں. فقہی انحرافات پھیل رہے ہیں تو ہم امام صادق علیہ السلام کے دور میں ہیں. سیاسی اعتبار سے اگر کمزور کیا جا رہا ہے تو گویا ہم امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہیں. ان ائمہ علیہم السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم کو آگے بڑھنا ہے. تو صرف ایک پیراگراف میں یہ بات بیان کی گئی تھی. تو چونکہ مجھے یہ احساس تھا کہ عام طور پہ ہم کو یہ ممبروں سے عام طور پر ہم اہل بیت کے فضائل، مصائب، ان کے کرامات کے بارے میں جانتے ہیں. ان جزئی اور چھوٹی موٹی باتوں کے بارے میں یا گہری باتوں کے بارے میں تفصیل سے ممبر سے بیان نہیں ہو پاتا ہے اور مطالعے کا ویسا وقت بھی نہیں نکل رہا ہے. تو میں نے بہترین موقع سمجھا اور اس حصے کو زیادہ کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی اور ہر امام کی زندگی سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی. یہ ہوتے ہوتے ہم امام رضا تک آئے تھے اور نہیں معلوم کیا وجہ ہے، کچھ نہ کچھ ایسی مناسبتیں آ رہی ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی ایک رویہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور میں مناظرے بہت کیے. 17,000 سوالوں کے جواب تو دیے ہی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کی ہدایت بھی کرتے تھے. اس کی وجہ سے تشیع کو بہت موقع ملا، بالخصوص سادات کو ایران میں بڑی عزت ملی.
اسی لیے بہت زیادہ امام زادے آپ کو ایران میں ملیں گے۔ ایران ہی کے راستے سے رضوی سادات ہندوستان میں آئے۔ امام کا ان معاملات میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ مامون علم دوست تھا، منافق تھا، تو وہ علم کے پردے میں، احترام کے پردے میں امام عالی مقام کو اپنے زیر نظر بھی رکھتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ اس طریقے کے علمی مباحث کے ذریعے آپ کی اہمیت اور عظمت کو کم کرے۔ بڑی بڑی اہل سنت کی شخصیات کو سامنے لے کر آتا تھا اور ان سے کھلم کھلا ہی کہتا تھا، یہ مناظرہ رکھنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے جو دعویٰ امام رضا علیہ السلام کرتے ہیں کہ میں فرزند رسول ہوں، عالم آل محمد ہوں، ان کو اس مرتبے سے کم کر کے دکھاؤ۔ لیکن یہ اسلام کے حق میں ہی بہتر ہوا۔ جتنے مناظرے ہوتے تھے اس میں امام کامیاب ہوتے تھے، فتح مند ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں اور اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوتی تھیں۔ تاریخی اعتبار سے عزیزو، امام علی علیہ السلام بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام تک تشیع کوئی مدون شکل میں، تدوین کی شکل میں، کوئی کتابی شکل میں اصول اور ضوابط اس کے مرتب نہیں تھے۔ وہ لوگ ائمہ علیہ السلام سے روایتیں سنتے تھے، اس کے اوپر عمل کر لیتے تھے، لیکن امام صادق علیہ السلام کے دور سے شیعت کو خاص طور پر پہچانوایا گیا اور اسلامی معاشرے میں ایک اہم مکتب کے عنوان کے طور سے سامنے لایا گیا۔ اس سے پہلے سب مسلمان تھے، سب حدیثیں سنتے تھے، رسول خدا کی اصحاب سے، امام سے ایک دوسرے کو سناتے تھے، لیکن امام صادق کے زمانے میں جب فرقے بنے، سنیوں میں اشاعرہ اور معتزلہ بنے اعتقادی طور پر، اور فقہی طور پر 4 فرقے بنے، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جب فرقوں میں ڈھلے تو اب ضرورت ہو گئی کہ یہ اگر غلط ہیں تو پھر صحیح کیا ہے؟ وہ صحیح فرقہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ اس تشیع کے نمایاں فرقے کو امام صادق علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اعتقادات میں، اخلاق میں، احکام میں کھول کر اسے بیان کیا، تو تب یہ مکتب جعفری کہلوایا۔ جو تدوین ہوئی ہے، تشیع کی جو شکل سامنے آئی ہے منظم طریقے سے، وہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اسی کو امام کاظم نے پھیلایا۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اس کو حکومتی سطح پر تائید ملی۔ جب اس نے امام رضا کو ولی عہد بنا لیا اور امام کا سکہ رائج ہونے لگا، تو اب لوگ شیعت کو اگر کسی بھی مکتب یا نظریے کو حکومت کی تائید مل جائے تو وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا، کیونکہ آپ ولی عہد تھے، اس وجہ سے اس مکتب کی طرف بھی توجہ ہوئی، شیعوں کو بھی عزت ملی، سادات کو بھی مقام ملا، اور شیعت کی بنیادیں مضبوط ہوئی۔ اس میں ایک کردار امام کا مناظروں کا تھا۔ ان مناظرات میں آپ نے تمام فرقوں کے لوگوں سے مناظرے کیے، مسیحیوں سے مناظرہ کیا، اہل سنت سے مناظرہ کیا، کہیں پر امامت کے مسائل کو حل کیا، کہیں پر توحید کے مسائل کو حل کیا، کہیں پر شرک کی باتوں کو دور کیا، کہیں پر فقہی مسائل حل کیے۔ اور میری بڑی دلی خواہش تھی کہ میں ان مناظرے کو پیش کر سکوں، کیونکہ مجلسوں میں نہیں بیان کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں آپ کھل کے سن رہے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، وہاں پر چونکہ سوال جواب کا ماحول نہیں رہتا ہے مجلس میں، تو ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو مگر میں ابھی بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اس ہفتے سوچا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ہی حالات کی شروعات کر دوں، مگر یہ دیکھ رہا ہوں کہ پھر ہم نے آج درس ذرا دیر سے شروع کیا، اور سردیاں آ گئی ہیں اور اس کا اثر ہو رہا ہے بالکل۔ لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے میری پوری دلی خواہش ہے کہ میں امامت کی طرح مناظرے امام رضا علیہ السلام کے
بیان کروں، آپ اپنا ذہن فقط بنائے رکھیے۔ آج دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک سماجی مسئلے کی طرف کہ ہمیں جس کی طرف واقعی خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے منظم ایک NGO بنا کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، کتاب اور کتاب خوانی کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابل ایک خاص طریقے سے خلق کیا، اور کچھ انسان ہونے کے ناطے کچھ خاص خصوصیات دی، جس کا نام ہم نے فطرت رکھا۔ جب کبھی بھی لفظ فطرت آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انسانی خوبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انسانی خصوصیتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انسانی خوبیوں سے کیا مطلب؟ انسانی خوبیوں سے مطلب یہ کہ ایسی باتیں اور ایسی خوبیاں جو صرف اور صرف انسان میں پائی جائیں اور انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں میں اس کا وجود نہ پائے، اور اگر ہو تو وہ مستقل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر علم کو حاصل کرنے کی چاہت، یہ صرف انسان کے اندر ہے، آپ کو یہ جانوروں میں نہیں ملے گی۔ آپ کہیں گے کہ جانور بھی تو اپنے لیے سرد و گرم سے بچتے ہیں اور گھونسلہ بناتے ہیں، تو یقیناً بناتے ہیں، مگر ان کے پاس ترقی نہیں ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے۔ ان کو جتنا فیڈ کر دیا گیا ہے جانوروں کو، وہ اتنا ہی کام کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان نئی باتوں کو سیکھ کر اپنی دنیا کو اور زیادہ بہتر بناتا رہتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کی ترقی آپ بتا سکتے ہیں، جانوروں کی ترقی نہیں بتا سکتے ہیں، جمادات کی ترقی نہیں بتا سکتے ہیں، حیوانات کی ترقی نہیں بتا سکتے ہیں۔ ترقی اگر کسی نے کی تو انسانوں نے کی، کیونکہ اس کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ دوسری خوبی جو انسان کو دی گئی ہے وہ ہے خوبصورتی کو پسند کرنا۔ یہ بھی صرف پرندے خوبصورت ہیں، پہاڑ خوبصورت ہے، بادل خوبصورت ہیں، درخت خوبصورت ہے، یہ ساری چیزیں خوبصورت ہیں، مگر یہ دنیا کو خوبصورت نہیں بنا سکتی، یہ دوسری چیزوں کو خوبصورت نہیں بنا سکتی ہیں۔ انسان میں یہ ہنر ہے کہ یہ ان چیزوں کو لے کر دنیا کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اوبڑ کھابڑ جنگل کو لے کر خوبصورت چمن میں تبدیل کر سکتا ہے، لال پتھر کو لے کر لال قلعہ بنا سکتا ہے، سفید پتھر کو لے کر تاج محل بنا سکتا ہے، رنگوں کو لے کر خوبصورت نقاشیاں۔ اسی لیے آرٹ پنپا ہمارے درمیان، جتنے بھی آرٹس کالج ہے یا جہاں پر ہنر سکھائے جاتے ہیں، چاہے وہ لفظوں سے شعر بنانا ہو، رنگوں سے تصویر بنانا ہو، یہ سارے کمالات صرف انسان میں آپ کو دکھائی دیں گے، چونکہ انسان خود بھی خوبصورت ہے طبیعتاً اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسری خوبی جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے خدا پرستی۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ انسان کب سے اللہ کو مانتا ہے، ہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ کب سے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ دین سے انحراف کی تاریخ لکھ سکتے ہیں، دین کی تاریخ نہیں لکھ سکتے، چونکہ دین کا وجود انسان کی پیدائش سے ہے۔ وہ فطرتاً اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ قدیم آثار قدیمہ کو آپ کھود کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ آخرت پر عقیدہ رکھتے تھے، خدا پر عقیدہ رکھتے تھے، پھل اور زیور قبر میں رکھتے تھے کہ ان کے آخرت میں کام آئے گی۔ ٹھیک ہے کہ انحرافی فکر ہے، مگر آخرت کا تصور تھا جو دھیرے دھیرے بگڑا۔ تو خدا پرستی کا تصور، خدا سے محبت، خدا کی چاہت، خدا کی جستجو انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی طینت میں ہے، انسان کی طبیعت میں ہے۔ یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہے۔ ایک اور خوبی جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے اختیار، جو آپ کو نہ فرشتوں میں دکھائی دے گا، نہ جانوروں میں دکھائی دے گا، نہ جمادات میں دکھائی دے گا،
نہ نباتات درختوں میں دکھائی دے گا۔ اختیار اللہ نے صرف اور صرف انسان کو دیا ہے اور جنوں کو دیا ہے۔ اور ایک خوبی جو انسانوں کی ہے اور جنوں کی ہے اور فرشتوں کی ہے وہ ہے عقل۔ عقل اللہ نے فرشتوں کو دی، اجنہ کو دی اور انسانوں کو دی۔ اور آخری خوبی جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاقی خوبیاں یہ انسان کی فطرت میں سموئی گئی ہیں، یہ سیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اچھے لوگ بے دین لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کے منکروں میں بھی اچھے لوگ آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ اچھائی فطری ہے۔ تو پھر دین کیا کرتا ہے؟ دین در حقیقت اس دبی ہوئی فطرت کو ابھارتا ہے۔ یہ تعلیمی ادارے انسان کو انسان بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ انسان کی انسانیت کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو مبعوث ہوئے وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کے اندر جو فطرتاً انسانیت ہے اس کو ابھارنے کے لیے آئے۔ آسمانی کتابیں بھی اسی فطرت کو جگانے کے لیے ہے۔ تو اخلاق بھی انسان کی فطرت میں ہے، طبیعت میں ہے، اور جب تک انسان اپنی اخلاقی خواہشات کو پورا نہیں کرتا ہے اس کے ضمیر کو سکون اور چین نہیں ملتا ہے۔ اور کوئی نیک کام کرنے کے بعد جس طریقے کی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے ایسی خوشی آپ بازار سے خرید کے نہیں لا سکتے۔ کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرا دیجئے، کسی غریب کی مدد کر دیجئے، اس کے بعد جو آپ کو دلی خوشی جو ہوگی، روحانی خوشی جو ہوگی، یہ خوشی در حقیقت ایک فطری خوشی ہے، اور یہ بھی آپ کی ضروریات زندگی میں سے ہے۔ اگر اس گوشے کو آپ چھوڑ دیں، بھلا دیں، تو ہم حیوان، محض حیوان بن کے رہ جائیں گے۔ ہماری ساری خوبیاں، اور انسانی خوبی اتنی زیادہ اہم ہے کہ کوئی اعتقادی اعتبار سے کمزور ہو، کافر ہو، مشرک ہو، لیکن اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے تو رسول خدا نے اس کی بھی تعریف کی ہے۔ چنانچہ حاتم طائی اتنا بڑا خیر تھا کہ ایک نہیں کئی دروازوں سے ایک ہی فقیر کو عطا کرتا تھا اور اسے مایوس نہیں بھیجتا تھا۔ یہ ادا سرور کائنات کو اتنی پسند آئی کہ جب کفار کو اسیر کیا گیا تو اس میں حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی بھی اسیر ہو کر آئے۔ آپ نے کیا کہہ کر انہیں معاف کر دیا کہ تمہارا باپ بہت زیادہ سخی تھا اور لوگوں کے کام آتا تھا۔ تو اخلاقی خوبیوں کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض اوقات دیندار آدمی دین کے دعوے کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اپنی جگہ لوگوں کے دل میں نہیں بنا سکتا ہے، لیکن ایک نیک آدمی نیک کام کر کے اپنی جگہ لوگوں کے دل میں بنا لیتا ہے، جیسے مدر ٹریسا، جیسے بہت سارے افراد، کتنے نام لیے جائیں کہ لوگ ہم ان کو ان کی اچھائیوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ کتنے آج مسلمان ہیں ہندوؤں کے بے وارث لاشوں کو دفناتے ہیں یا پھر اسے جلاتے ہیں، ایک خدمت انجام دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ادارے ہیں جو یتیموں کی سرپرستی کر رہی ہیں، کتنے ایسے این جی اوز ہیں جو بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حالات سے مجبور، طوائف بننے پہ مجبور عورتوں کو ان کی مشکلوں سے نکال کر ان کو عادی زندگی کے قابل بنا رہے ہیں۔ ان سب کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ان کا مذہب نہیں دیکھتے ہیں، ان کا دین نہیں دیکھتے ہیں، ان کی اسی انسان دوستی کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ساری اسلامی تعلیمات کو اگر آپ خلاصہ کریں اور ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں دیکھیں تو یہی دو باتیں ہیں: اللہ کی عبادت، خدمت خلق۔ سمیٹے تو بس دین اتنا ہی ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور لوگوں کی خدمت کرنا۔ آج چند روایتیں میں آپ کو
اسی عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. ایک دوسرے کی مدد کرنا اور سماجی خدمات انجام دینا یہ انسان کی انسانیت کی دلیل ہے اور یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مذہب اس عمل کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا یہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور پاداش میں نتیجے میں اسے جنت کا حقدار بناتا ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے کام آتا ہے. اور یہ بات میں آج کیوں چن رہا ہوں، پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہمارے اپنے شہر میں کئی ایسے افراد سے سابقہ پڑا اور واسطہ پڑا. کسی کے شوگر کی وجہ سے انگلیاں کٹ رہی ہیں، کوئی کینسر کی وجہ سے پریشان حال ہے، کوئی کسی اور مرض میں مبتلا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی مصیبت اگر آ جائے تو پھر ان کے لیے یہ پریشانی ہے کہ اگر ایسا کوئی فرد جس کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داری ہو وہ مریض ہو جائے اور وہ بھی روزانہ کما کر کھانے والا ہو، تو اب اس کے لیے یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ مریض تو ہو گیا، گھر کا کرایہ بھی سر پہ ہے، دواؤں کا خرچہ بھی سر پہ ہے، اور روزانہ کا آذوقہ بھی فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے. ایسا شخص اپنا علاج بھی کرنے سے گھبراتا ہے کہ اگر میں بستر پہ پڑ جاؤں یا دواخانے میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے یہ سب کام کون دیکھے گا. تو ایسے چند لوگوں سے میرا واسطہ پڑا اور میں نماز جمعہ میں اسی چیز کو عنوان بنایا اور تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد جو اپنے تقریباً 30,000 کے قریب ایک مالی امداد ان لوگوں سے جمع کی اور ان افراد تک پہنچائی. ہمارے گروپ کے لیے ابھی اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اگر وہ ختم ہو جائیں پیسے اور اس کے بعد کبھی کوئی ضرورت ہو تو وہ میں آپ کے سامنے اس زمانے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں. میں نے صرف اطہر صاحب کو بتایا اور انہوں نے ایسی مقدار میں سہم سعادت دے دی جس کی وجہ سے میں سیدوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوا. تو یہ بات چونکہ میں نے جمعے کی تقریر میں وہاں بیان کی تو بہتر لگا کہ یہاں آپ کی خدمت میں ان روایتوں کو پیش کروں تاکہ ہزاروں نیک کاموں کے ساتھ ساتھ یہ انسانی جذبہ بھی آپ کے اندر ایسے ہی ابھرے، اور آج آپ کل کسی کے کام آ رہے ہیں، کل کوئی آپ کے کام آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، کہ نیکی کی قدر انسان کی اس نیکی کے بارے میں معرفت کے اعتبار سے. جو ضرورتیں لوگوں کی ہے ان ضرورتوں کو جتنا آپ محسوس کر پائیں گے اتنا ہی آپ اس کو اہمیت دے کر ان مسائل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. یا کوئی بھی نیکی ہو، کسی بھی نیکی کو عادی طور پہ انجام دینا اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر انجام دینے میں فرق ہے. تو درد اسی کے دل میں ابھرتا ہے، جو بھوکے کا درد اسی کے دل میں ابھرتا ہے جس کو بھوک کا احساس ہو. پیاسے کی مدد وہی کرے گا جس کے اندر پیاس کا احساس ہو. روزے کی روزہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ ہمیں یہ تربیت ہو کہ ہم سختیوں کو محسوس کر سکے اور ان لوگوں کا خیال اپنے دل میں لا سکے جو ان معمولی نعمتوں سے بھی محروم ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی من اعطا محتاجا فی اللہ کان لہو بکل درہم 70,000 درہم فی الجنتی. جس نے کسی محتاج کو 1 درہم عطا کیا تو پروردگار عالم اس 1 درہم کے بدلے 7,000 درہم اسے عطا فرمائے گا اور جنت میں اس کے لیے ذخیرہ کرے گا. یہ پاداش ہے. ہم صلے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں،
مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر صلہ دیے نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم کو کام تو انسان دوستی کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، اور بدلہ پروردگار عالم اس کا 1000 گنا ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قضاء حاجت المومن افضل من طواف، کہ کسی بھی مومن کی حاجت کو دور کرنا خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ پھر یہی نہیں کہا کہ طواف حتی عدّ عشرا، کہ وہ 10 مرتبہ حج کرے اور 10 مرتبہ طواف کرے، اس کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو لازمی خمس نہیں نکالتے، انفاق نہیں کرتے، مگر کسی سال ان کی زیارت نہیں چھوٹتی ہے۔ میں زیارت کو کم رنگ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اولویتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیسوں کو ایسی جگہ پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیسے آپ کم خرچ کریں، فائدہ اس کا زیادہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی امام کا یہ حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میں عزیزو بنا کسی تشریح کے صرف حدیث سنا رہا ہوں۔ لقضاء حاجت امرئ مومن افضل من حجت وحجت حتی عد 10 حجج۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مرد مومن کی حاجت کو دور کرنا حج سے بہتر ہے، پھر آپ نے کہا کہ 10 حج سے بہتر ہے۔ یہی امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، عزیزو یہ سنیے، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے کہ الخلق عیالی، یہ ساری مخلوق میرے اہل و عیال ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے۔ فَأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ أَلْطَفَهُمْ بِهِمْ، ان میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو، جس کا دل لوگوں کے لیے نرم ہو، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَأَسْعَاهُمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، جو دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک نقطے کے ساتھ کہ یہی جذبہ لے کے کتنے ہی NGOs میں نوجوان کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، دفتر بناتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا سروے کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے کام کرتے کرتے ان کے اندر ایک عجیب سا مزاج آ جاتا ہے۔ اللہ اس سے بھی ہم کو محفوظ رکھے۔ لوگوں کی غربت کو دیکھ کر ان کی توہین کرنے لگتے ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے، ارے ان کا تو کام ہی مانگنا ہے، یہ تو بنے ہی ایسے ہیں، یہ ان کی ذات نچلی ہے، ایک طریقے کا تکبر آ جاتا ہے۔ در حالی کہ یہ آدمی اپنی جیب سے پیسہ نہیں دے رہا ہے، دوسروں سے لے کر ان کو دے رہا ہے۔ یا بعض اوقات ایک جیسے مسائل روز دیکھتے دیکھتے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ کوئی درد مند آتا بھی ہے تو اب درد کا احساس نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ تو روز کی بات ہے۔ یہ کیفیت بھی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ توہین نہیں کرنا چاہیے، منت نہیں جتانا چاہیے، اور کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ اس طریقے کے کام کرنے والوں کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ دولت کو اپنی دولت سمجھ بیٹھتے ہیں، اور سامنے والے کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا، جس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی، امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا خواتم اعمالکم قضاء حوائج اخوانکم الاحسان الیہم ما خدرتم وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ مِنْكُمْ عَمَلًا، کہا کہ ہماری زندگی کا انجام، ہمارے اعمال کا انجام کس پر ٹکا ہوا ہے؟ لوگوں کے حوائج کو دور کرنے میں ٹکا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ ہم لوگوں کے لیے مفید ہوں گے، اتنے زیادہ ہمارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ تو چنانچہ ارشاد ہے کہ جو اپنے بھائیوں کی مدد کرے اور ان کے ساتھ نیکی کرے جتنا ہو سکے، اب یہ جتنا ہو سکے میں
بہت ہی اہم بات ہے، بعض لوگ اس شرم کے مارے مدد نہیں کرتے ہیں کہ میری رقم بہت کم ہے، میں کیا دوں، 500 روپے کیا دوں، 200 روپے کیا دوں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص عمل دیکھتا ہے، مقدار نہیں دیکھتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو وہ بھی کم پیسہ دے، یہ بھی اس کو اپنی حیثیت سے مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اعمال کے قبول کی ایک وجہ کیا ہے؟ دوسروں کے مسائل کا حل کرنا. ایک صلوات کا سہارا دیجیے عزیزو. اللہم صلی علی محمد. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْعَوْنَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ هُمْ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ لوگوں کے روئے زمین پر کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کی حوائج کو، حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، وہی لوگ روز قیامت اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں. اللہ کی عذاب سے محفوظ رہنا ہے تو ایک راستہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. اور امام، یہ حدیث بعد میں سناؤں گا. اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ من مشا فی حاجت اخیہ المسلم کتب اللہ بکل خطوۃ 70 حسنۃ. رسول خدا فرماتے ہیں جس نے مسلمان بھائی کی مدد کی تو پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا اور 70 برائیوں کو دور کرے گا. 70 نیکیاں اضافہ کرے گا اور 70 برائیوں کو دور کرے گا. اور اسی طریقے سے پیغمبر خدا فرماتے ہیں من فرج عن مومن کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامت. جو مومن کسی مومن کے رنج کو دور کرے، غم کو دور کرے، مصیبت کو دور کرے، کوئی گرہ اس کی کھولے، کوئی مشکل اس کی آسان کرے، تو پروردگار عالم اس کے رنج کو روز قیامت دور کرے گا. روز قیامت اس کے تمام رنجوں کو دور کرے گا. اس کے بعد ارشاد ہے کہ یہ بھی بہت سخت کام اور ہمارے گردنوں پر تلوار لٹکتی رہتی ہے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یاتی علماء شیعتینا القوامون لضعفاء محبینا. ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کچھ علماء ایسے لوگوں کے درمیان ابھریں گے جو ہمارے چاہنے والوں میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے. وہ اہل ولایتنا، ہماری ولایت کا اعلان کرنے والے، ہمارے عقیدے کا دم بھرنے والوں کا سہارا بنیں گے. اور روز قیامت ایسے علماء کو لوگوں کے درمیان لایا جائے گا. والانوار تسطع من تیجانہم، ان کے اماموں سے یا ان کی پیشانیوں سے ایک نور ساطع ہوگا. علی رأس کل واحد منہم تاج بہائن قد انبتت تلک الانوار فی عرصات القیامہ. ان کے چہرے اور پیشانی سے نکلے ہوئے نور سے سارا محشر کا میدان منور ہو جائے گا. مگر یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب قوم علماء کی بات کو سنے اور علماء کو مضبوط کرے. تو علماء کرام عوام الناس کی مدد سے، قوم کے خیرین کی مدد سے وہ نیک کام انجام دے سکتے ہیں. کوئی بھی نبی اپنی قوم کے بغیر نہیں ہے، کوئی امام اپنی امت کے بغیر نہیں ہے. اسی لیے یہ دونوں کا آپسی رشتہ ہے. یہ بہت ہی نیک بات ہے کہ کسی علاقے کے فرد کو ایک باعمل اور جانکار عالم دین ملے، اور کسی عالم دین کی سعادت کے لیے یہ بہت بہتر بات ہے کہ بات سننے والے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے والی عوام اس کو ملے. یہ جب دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو سماج میں نیک کام ہوتے ہیں. اچھا، عالم دین کی اہمیت اس عنوان سے ہے، عالم دین اور نبی اور امام کے پاس نہ حکومت ہوتی ہے، نہ اقتدار ہوتا ہے،
نہ دولت ہوتی ہے نہ فوج ہوتی ہے، وہ نہ تلوار کی زور سے آپ سے پیسہ لیتے ہیں، نہ طاقت کے زور سے آپ سے پیسہ لیتے ہیں، نہ ان کے پاس حکومت کا نظام ہوتا ہے، بلکہ یہ امیر اور غریب کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر ایک جگہ ایک عالم دین اور دولت مند آدمی کھڑے ہوئے ہوں، آپ یقین مانیے عوام الناس دولت مند سے نہیں عالم دین سے آ کے مدد مانگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت مند آدمی تکبر بھی جتا سکتا ہے، جھڑک کر واپس بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک عالم دین چونکہ یہ پیسہ اس کا پیسہ نہیں ہے، نہ تو یہ تکبر کرے گا، نہ جھڑک کر بالا بھگائے گا، نہ اس کو بے آبرو کرے گا، نہ اس کی ضرورتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے گا، بلکہ وہ امیروں سے پیسہ لے کر غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک عالم دین کا کام ہے۔ انشاءاللہ جہاں آپ لوگ الحمدللہ کما رہے ہیں اور بہت سارے نیک کام انجام دے رہے ہیں، اور آپس میں خود میں جانتا ہوں آپس میں آپ لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس طریقے کے پیسوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، یقین مانیے یہ بہت ہی خدا پسند کام ہے۔ یہ در حقیقت آپ کی انسانیت کو باقی رکھنے کا سبب ہے، آپ کی آخرت کو سنوارنے کا سبب ہے، اور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی آل و اولاد سے بلاؤں کو ٹالنے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اس جذبے کو باقی رکھیے، اس کار خیر کو ضرور انجام دیتے رہیے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اس دوسرے حصے میں عزیزوں بس ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں، کہ آج کے دور میں اتنی مصروف دور ہو گئی ہے کہ اور یہ نیلے پردے موبائل کے ہمیں چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے ذہن کو ہمارے دل کو مشغول رکھتے ہیں۔ پہلے جو ہمارا سورس تھا انفارمیشن کا اور معلومات حاصل کرنے کا، وہ کتاب تھی۔ کتاب میں یہ تھا کہ آپ ایک کتاب کسی عنوان سے پڑھتے تھے تو اس میں آپ کو بہت ساری ہزاروں باتیں مل جاتی تھی، لیکن یہ جو آپ کلیدی الفاظ کے ذریعے اپنے مطلب جو بڑی آسانی سے آپ نکال لیتے ہیں، تو آپ ابھی اتنا ہی جان پاتے ہیں جتنا آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو کتاب پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ پہلے تو مطالعے کی اشد ضرورت ہے، اس سے انسان کا اسٹریس کم ہوتا ہے اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے میں 200 سال کے تجربے اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے 200 صفحے کی کتاب لکھی، 10 سال اس کے اوپر محنت کی، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا، ہزاروں دانشوروں کے نظریات کو اکٹھا کیا، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہاتھ پہ ہیں، اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 1 ہفتہ 2 ہفتے میں آپ کے لیے یہ ساری باتیں آسانی سے آ جاتی ہیں۔ پہلے ہر کسی کے گھر میں اپنا شخصی کتاب خانہ ہوتا تھا، بازار سے جو چیزیں خرید کے لاتے تھے اس میں کتاب ایک اہم چیز ہوتی تھی۔ لائبریری جایا کرتے تھے، بک اسٹور جایا کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں، بلکہ اب تو کوئی ایسا شیلف بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جہاں ہم کتابیں رکھ سکیں۔ تو کتابوں کا مطالعہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں جو فقط بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ 4 موضوعات پہ 5 موضوعات پہ آپ کو کم سے کم مطالعہ اپنی زندگی میں، چونکہ ایک عالم دین ہوں، دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں فقط، کہ عقائد، احکام، اخلاق، تاریخ اور آداب اسلامی، ان 5 سبجیکٹ کے اوپر ایک فنڈامنٹل اور بنیادی کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ عقائد، احکام، اخلاق، تاریخ، آداب اسلامی، ان 5 چیزوں کے بارے میں، اور یہی پورا اسلام ہے۔ آپ اگر زیادہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو دوسری کتابوں میں انہی باتوں کو کچھ نئے پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے، یا ایک آدھ نکات اس میں اضافہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک دیندار، ایک مرد مومن بننا چاہتے ہیں، اپنے فن کی اور جنرل نالج کے حوالے سے بہت ساری کتابیں پڑھیے، سائنس پڑھیے، فزکس پڑھیے، نفسیات پڑھیے،
اور طبیعیات پڑھیے، جو کتابیں آپ چاہیں پڑھیں، لیکن ایک دیندار جوان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو ان 5 سبجیکٹوں کے اوپر، 5 موضوعات کے اوپر کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ رہبر معظم کی ایک تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ بہت تند خوان ہے، بہت تیزی سے کتاب پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں مگر گھبرا جاتے ہیں اور جلدی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور یا تیزی سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو تند خوانی، وہ 200 صفحے کی کتاب بھی 1 گھنٹے میں ختم کر لیں گے۔ تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا راز یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر کوئی بنیادی کتاب پڑھ لی، اب جب آپ اس کے اوپر دوسری کتاب اٹھائیں گے، اس کی فہرست دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کون سی نئی بات آئی ہوگی۔ تو آپ جو باتیں پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر سرسری گزر جائیں گے، جہاں اس نے کوئی نئی بات کی ہوگی اسے گہرائی سے پڑھیں گے۔ تو اس نے جہاں نئی کوئی بات کی، وہی آپ کا حاصل مطالعہ ہے، اسی لیے آپ تیزی سے اس سے کیا ہو جائیں گے، گزر جائیں گے۔ کسی بھی کتاب کو مطالعہ کرتے وقت ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کے حامل ہے اور اس کا مخاطب کون ہے، یہ کس کے لیے لکھی گئی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ کتاب کے عزیزوں 3 درجے ہوتے ہیں، ایک آسان زبان میں لکھی ہوئی مختصر کتاب، ایک اس سے ضخیم کتاب، ایک اس سے گہری کتاب۔ کبھی کبھی ہم جو مطالعے سے بیزار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پہلی فرصت میں کوئی موٹی کتاب اٹھا لیتے ہیں۔ مثلا ابھی میں تاریخ میں مہدی پیشوائی صاحب کی کتاب اٹھا لوں، ٹھیک ہے، یا پھر ابن خلدون کی کتاب اٹھا لوں، یقین مانیے میں بیزار ہو جاؤں گا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تاریخ کا اگر مطالعہ کرنا ہے تو ائمہ علیہم السلام کی زندگی کے اوپر کوئی ایسی مختصر کتاب پہلے اٹھاؤں جس میں مجھے صرف آئیڈینٹی کی حد تک کچھ معلومات حاصل ہو جائے، لوگوں کے نام، جگہوں کے نام، تاریخی سن کہ کس سن میں کون سا واقعہ ہوا، یہ پہلے میں یاد کر لوں۔ اب جب میں گہرا مطالعہ کروں گا تو مجھے پھر سوچنا نہیں ہے کہ یہ نام کیا ہے، یہ ٹرمینالوجی کون سی ہے، اس کی گہرائی میں چونکہ میں ابتدا میں اس کو حفظ کر چکا ہوں، تو اب آپ یہاں تیزی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ چھوٹی کتابوں سے کام کو شروع کیا جائے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم کوئی کتاب پڑھیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کتاب کتنی مضبوط ہے۔ خریدنے کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ارے یہ میں کیا لا لیا۔ اس کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے کہ فہرست کتاب، فہرست میں اس نے بات کو جتنا سسٹمیٹک بیان کیا اور کھولا اور چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب بہت زیادہ منظم ہے، یہ پیراگراف کے اعتبار سے مناسب ہے، یہ سبجیکٹ کے حساب سے، فصل کے حساب سے انہوں نے کافی محنت کی۔ دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ اس نے سورس کون سے استعمال کیے۔ اگر کتابوں کے منابع اور ریفرنسز زیادہ ہے تو سمجھو کہ اس نے محنت زیادہ کی۔ اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس نے تاریخ طبری پہلے پڑھی یا نقن صاحب کی کتاب پہلے پڑھی، تاریخ اسلام، اس کا حوالہ زیادہ دیا ہے، اس کا حوالہ زیادہ دیا ہے۔ اگر یہ تاریخ طبری کا حوالہ دے رہا ہے تو گویا اس نے فرسٹ ہینڈ کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، نقن صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا، 14 ستارے کی کتاب کا حوالہ دیا، تو اس نے جلد بازی سے کام لیا، سیکنڈ ہینڈ کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اس نے اتنی محنت نہیں کی۔ تو آپ ریفرنس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، فہرست کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، اور پریفیس کے ذریعے اس میں یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس کتاب کو لکھنے میں کتنی زحمت اٹھانی پڑی، کون کون سی کتابیں میں نے دیکھی، کس کس لائبریری کو گیا، اور میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا، یہ عنوان دوسرے لوگوں نے بھی لکھا، میری کتاب میں کون سی نئی بات ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہمت ہوتی ہے کہ بھائی ہاں انہوں نے کچھ کام کیا ہے، اس کے اوپر خرچہ کیا جا سکتا ہے۔ آخری جگہ جہاں پر کتاب آپ کو اپنے آپ کو دکھاتی ہے وہ ہے کتاب کا خلاصہ اور نتیجہ۔ پوری فصلیں لکھنے کے بعد اختتام میں ہر مصنف اپنی کتاب کا ایک لب لباب لکھتا ہے، ایک خلاصہ لکھتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اپنی بات میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔
اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہے تو ہم کو پوری کتاب پڑھنی ہوگی، لیکن اس خلاصے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب جو میں دیکھتا ہوں جوانوں میں، پہلے تو لوگ اردو کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اردو کتابوں کی بھی کچھ مشکلات ہیں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ پہلی پرانی کتابوں کو ری پرنٹ کیا جاتا ہے کہ جس کی زبان قدیم ہے، آج کے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا آج کے تقاضوں کے حساب سے ریفرنسز نہیں لکھتے تھے علماء کی شخصیت ہی معتبر ہوتی تھی، وہی کافی تھا۔ مگر آج کوئی بغیر ریفرنس کے کتاب نہیں پڑھتا ہے، اس کو حوالہ چاہیے۔ آج حوالے نہیں چھپتے ہیں، یا اگر چھپتے ہیں تو ایسے لوگ کتابوں کو لکھ رہے ہیں جو در حقیقت دوسری کتابوں سے کتاب کو ترجمہ کر رہے ہیں، فارسی سے، انگلش سے۔ تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس زبان میں سلاست نہیں ہے، روانی نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، بلکہ دوسری زبان کا ایک بوجھ اور نامربوط جملے اس کے اوپر حاکم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کتاب اس علاقے کے ضرورت اور حالات کو دیکھ کر لکھی گئی ہے، وہ پوری طریقے سے یہاں کے لوگوں کے لیے فٹ نہیں اترتی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک پریشانی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو تم نے لوگ اردو زبان ہی نہیں جانتے ہیں، اسی لیے ایک بار یہ کتاب چھپتی ہے تو ری پرنٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خریداری نہیں ہے۔ اچھا، اب جو لوگ انگریزی میں کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بازار نہیں پتہ ہے کہ انگریزی کتابیں ملیں گی کہاں سے، اور انگریزی کتابیں فراوانی کے ساتھ یہاں پر بکتی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ انگلش کتابوں کو بھی اگر پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی کون سی کس کے لیے مناسب ہے یہ واضح نہیں ہے، کوئی بہت سنگین ہے، کوئی بہت آسان ہے۔ تو اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہماری گفتگو جیسے خم کے ایک پبلیکیشن سے ہوئی جو گرین پام پبلیکیشن کے نام سے ہے۔ وہ لوگ جو کتابیں چھاپ رہے ہیں، ایک تو موضوعات اس کے زندہ ہے، سبجیکٹ آج کے زمانے سے ہے، اور ان کا مخاطب زیادہ تر کتابیں وہ جوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تیسری بات، اس کا کاغذ بہت اچھا ہے، بائنڈنگ اچھی ہے۔ چوتھے یہ کہ کتاب دیدہ زیب ہے۔ پانچویں، اس کی قیمت مناسب ہے۔ تو ایسی بہت ساری کتابیں ولایت پبلیکیشن، کوثر پبلیکیشن، یا پھر ایران کے بہت سارے ادارے جو چھاپ رہے ہیں، پوسٹل چارج کی وجہ سے وہ کتابیں یہاں پر آ نہیں پا رہی ہیں۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ساری کتابیں دلی میں چھاپی جائے۔ کتابوں کا بہترین مرکز لکھنؤ ہے، دلی ہے، بامبے ہے، بنگلور ہے، حیدرآباد ہے، مگر حیدرآباد میں کتاب فروشیاں، بک اسٹور نہیں ہیں۔ یہاں پر وہی کتابیں بک رہی ہیں جو خریدی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مرثیے کی کتابیں، نوحوں کی کتابیں، اور مرحومین کے چہلم میں دینے کے لیے ایصال ثواب کی دعاؤں کی کتابیں، قرآن مجید، صحیفہ سجادیہ، مگر وہ جو فکری کتابیں نہیں بک رہی ہیں، یا اگر بہت بک رہی ہیں تو مجلسوں کی کتابیں جس کو ذاکرین لیتے ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے کی مجلس کی کتاب آج بھی ٹیپ ریکارڈر کی طرح وہی مطالب دہرائے جا رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ کوئی نئی کتاب نہیں آ رہی ہے، وقت کے ساتھ نیا کوئی ذاکر نئی مطالب نہیں بیان کر رہا ہے۔ تو ایسے دور میں بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو کتاب فروشیوں کی طرف کھینچ کر لایا جائے، دوسرے ان کو کتاب خریدنے کے لیے اکسایا جائے، اور کتاب بھی ایسی ہو کہ وہ خریدنے پہ مجبور ہو۔ یہ بہت سخت کام ہے۔ میں نے دکان کھولی تھی کتاب بیچنے کے لیے، مگر مہینوں کوئی کتاب نہیں خرید رہا تھا تو اس کو مجھے اسٹیشنری میں بدلنا پڑا، کیونکہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو بیچنے والا بیچے گا کیسے، چھاپنے والا چھاپے گا کیسے؟ اسی لیے ہمارے پاس اکثر کتابیں پبلیکیشنز نہیں چھاپتی ہے، در حقیقت ایصال ثواب کے غرض سے بیچارہ جو تم نے مرحومین کے رشتہ دار چھاپتے ہیں، اور وہ بکتی ہے اور بٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مصنف بیچارہ کتاب لکھتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے اس امید پہ کہ یہ بکے گی تو 2 پیسے مجھے ملیں گے، لیکن آخر میں وہ کس بات پہ راضی ہو جاتا ہے؟ چلو پیسے ملے نہ ملے، ایک نسخہ مجھے دے دو اور میرا جو کام ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو پبلیکیشن کہتے ہیں کہ بھائی ہم چھاپ دیں گے آپ کو، لیکن کوئی منافع کا وعدہ نہیں کریں گے۔ تو ایسے دور میں عزیزو یہ تو پوری انڈسٹری دب جائے گی ہے۔ اسی لیے آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کتاب پڑھیں، خرید کر پڑھیں،
تحفہ دیں تو کتاب تحفے میں دیں انشاءاللہ. تو یہ حیدر عباس رضا یہ میرے فرزند ہیں. ان کا نام حیدر عباس ہے اور عرفیت رضا ہے. یہ ابھی اسی گرین پام پبلیکیشن کے ذریعے ایران بلائے گئے تھے اور انہوں نے وہاں کی ان کتاب فروشیوں کو دیکھا اور اب ہمارے پاس شاید ہم اس کتاب کی نمائندگی یہاں پر وہ کتابیں بیچوں گا. تو کیا ہے کیسا ان کا تجربہ رہا بالخصوص کتابوں کے حوالے سے یا آئندہ ہفتے کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں آپ سے مشورہ بھی لینا ہے تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. رضا وہ بھی بتانا کہ گرین پام نے کیوں بلایا تھا. جی